جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمۃ للعالمین۔ تو ہم دوسرے رکوع پہ تھے سورہ بقرہ کی، شروع کرتے ہیں۔ ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر، وما هم بمؤمنین، لیکن وہ حقیقت میں ایمان لانے والے نہیں ہیں، حقیقت میں وہ ایمان نہیں لے کے آئے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، اور وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، جو مومنین ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اور وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو، لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ تو یہاں پہ اب جو ہے نا اصل میں بات ہو رہی ہے منافقین کی۔ اس سے پہلے ہم نے مومنین کا ذکر پڑھا، ان لوگوں کا ذکر پڑھا جو تقوی والے ہیں، ان کے کیا اوصاف ہوتے ہیں۔ اب یہاں سے ہم ان لوگوں کا اوصاف پڑھنے والے ہیں جو منافقین ہیں۔ ٹھیک ہے، منافقین وہ ہیں جو اپنے آپ کو، جو زبان سے کچھ اور کہتے ہیں ان کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے۔ زبان سے وہ کہتے ہیں کہ وہ ایمان لے آئے، لیکن اصل میں وہ ایمان نہیں لے کے آئے ہوتے، ان کے دل میں کوئی اور چیز ہوتی ہے۔ یعنی جب آپ کسی چیز کا زبان سے اظہار کر دیں لیکن دل آپ کا متفق نہ ہو اس چیز کے اوپر، تو اس کو ہم کہتے ہیں نفاق، یا اس سے بندے کو ہم منافق کہیں گے۔ اب منافق جو ہیں یا جو نفاق ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے اعتقادی، یعنی جب آپ کا اعتقادی طور پہ ایک بندہ منافق ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے عملی۔ عملی نفاق کی تو ایسے ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ذکر فرما دیا کہ منافق کی 3 نشانیاں، کہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جاتی ہے تو اس کے اندر خیانت کرتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں آپ نے جو چوتھی ان کی عملی نفاق کی جو آپ نے بتائی ہے نشانی، وہ یہ ہے کہ جب یہ جھگڑا کرتا ہے تو خوب گالی گلوچ کرتا ہے۔ تو یہ تو ہے عملی نفاق۔ اب دوسرا ہے اعتقادی نفاق، اور جو اعتقادی نفاق والا بندہ ہوتا ہے جس کے اندر یہ والی منافقت ہوتی ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، کیونکہ یہ وہ بندہ ہے جو اپنے زبان سے تو کہہ دیتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن اس کا دل اس پہ متفق نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو ایسا بندہ جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ اور یہ چیز سمجھ لینی بھی بڑی ضروری ہے کہ جب اب ایک انسان کلمہ بولتا ہے اور دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس وقت یہ شرط ہے یا یہ ضروری ہے کہ وہ زبان سے بھی اس کا اعتراف کر رہا ہو اور اس کا دل بھی اس پہ متفق ہو، کیونکہ اگر صرف دل متفق ہوگا اور وہ زبان سے اعتراف نہیں کر رہا تب بھی وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوگا۔ کیونکہ آپ کے ہمارے سامنے مثال ہے جیسے جو اس وقت کفار تھے، ٹھیک ہے، جیسے ابو جہل، ابو لہب، ان میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جو کہتے تھے اپنی نجی محفلوں میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے وہ سچ ہے، انہیں پتہ تھا، یعنی دل میں وہ جانتے تھے لیکن زبان سے اعتراف نہ کرنے کی وجہ سے وہ کفار ہی رہے۔ اور دوسرے یہ ہے کہ ایک انسان زبان سے اعتراف کر لے لیکن دل میں اس کے نہ ہو، تو ایسا بندے کو یعنی سمجھا تو جائے گا اس کی زبان کی وجہ سے، اس کو مسلمان سمجھا جائے گا لیکن وہ اصل میں منافق ہوگا۔ اور یہ منافقین جو تھے، یہ اگر ہسٹوریکلی دیکھا جائے تو غزوہ بدر تک کوئی منافق نہیں تھے، کیونکہ غزوہ بدر تک مسلمان ویسے ہی انہیں کوئی کسی قسم کی فتح نہیں تھی، بلکہ وہ ایک سمجھ لیں کہ ان کو اپریس کیا جا رہا تھا۔ لیکن غزوہ بدر میں جیسے ہی ان کو فتح حاصل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی، اس کے بعد سے لوگ اپنے مفادات کے لیے جو ہے وہ مسلمان بننا شروع ہو گئے۔ جو کچھ ایسے لوگ جو جن کے دلوں میں ایمان نہیں تھا وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہنا شروع ہو گئے۔ تو ایسے لوگ جو مطلب جن کو کسی خوف کی وجہ سے یا وہ مسلمان بنے، یا وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمان بنے، یا جو بھی ان کا سوچ تھی واللہ عالم، لیکن کچھ ایسے لوگ تھے جو پھر اس طرح اسلام میں داخل ہوئے، یعنی جن کی نیت یہ تھی کہ یعنی کچھ ایسے لوگ تھے جن کے اندر ایمان صحیح طرح راسخ نہیں تھا، یعنی ان کو اپنے نفاق کا اندازہ نہیں تھا، وہ حقیقت میں وہ سمجھتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن اصل میں ان کے اندر ایمان اس طرح سے نہیں تھا جس طرح سے صحابہ کرام کا ہے۔ ٹھیک ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن کا جو نیت یہ لے کر داخل ہوئے اسلام کے اندر کہ وہ اسلام کو یا اندر سے نقصان پہنچائیں گے یا پھر دشمنوں کو جا کے خبریں دیں گے اسلام مسلمانوں کے بارے میں۔ تو یہ دونوں طرح کے جو منافقین ان کے یہاں پہ ذکر آ رہے ہیں، ان کے اوصاف جو ہیں بیان ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، کہ اصل میں یہ کیا چاہتے ہیں کہ یہ دھوکہ دے دیں اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو، کوشش ان کی ہے، ٹھیک، لیکن
یہ دھوکہ دے نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ دے ہی نہیں سکتے ویسے ہی. اور ایمان والے جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ویسے ہی ان کے بارے میں یہ اوصاف ہم پڑھیں گے آگے، اور آگے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی اوصاف بیان کر کے ایمان والوں کو ویسے ہی بتا دیا کہ یہ کون لوگ ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ توبہ میں فرماتے ہیں کہ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم، کہ یہ جو منافقین ہیں اصل میں ڈرتے رہتے ہیں، یہ ڈرتے رہتے ہیں اندر سے کہ کوئی ایسی صورت نہ نازل ہو جائے جو ان کے دلوں کی باتیں بھی مسلمانوں کو بتا دے. یعنی انہیں اتنا خوف تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اصل نفاق کو ایسے بتایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، لیکن اصل میں ایمان ان کے دلوں میں نہیں ہے. وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، وہ مومن ہے ہی نہیں. جو وہ بول رہے ہیں وہ مانتے نہیں ہیں، وہ بول کچھ اور رہے ہیں اور ان کا اصل میں اندر کچھ ہو رہا ہے، عقیدہ کچھ ہو رہا ہے. تو یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ ایمان والوں کو اور اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، لیکن اصل میں یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور یہ سمجھتے نہیں، ان کو شعور نہیں ہے اس چیز کا. تو اصل میں کیا ہے، یہ جو یخادعون، یہ ورڈ نکلا ہے مخادعہ سے، جس کا مطلب بھی یہی بنتا ہے کہ زبان سے کچھ اور کہنا اور دل کے اندر کچھ اور رکھنا. اپنے مفادات کی وجہ سے آپ وہ بات کہہ دو جو آپ کے دل میں نہیں ہے. لیکن اب جب کوئی انسان نفاق کی طرف جا رہا ہوتا ہے، دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، تو نارملی کیا ہوتا ہے، دو میں سے کوئی ایک چیز ہوتی ہے. یا تو اس کو اس کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے جس مقصد کے لیے وہ اس طرح کی منافقت کر رہا ہوتا ہے، یا پھر اسے مقصد حاصل نہیں ہوتا لیکن وہ پکڑا بھی نہیں جاتا. ٹھیک ہے، وہ سیف رہتا ہے، محفوظ رہتا ہے. یعنی یا اس کو نتیجہ مل جائے گا یا وہ محفوظ رہے گا، یہی اس کا مقصد ہوتا ہے. ان دو میں سے کوئی ایک چیز ہوگی اس کے ساتھ، اس کا اپنا زوم یہ ہوتا ہے. اور نارملی یہ ہو بھی سکتا ہے ایسا کچھ ہو، لیکن ان کے معاملے میں کیسا ہے کہ دنیا میں بھی یہ ان کی چالیں جو ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ وما یخدعون الا انفسهم، یہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. ان کے معاملے میں یہ معاملہ عجیب ہے کہ یہ صرف ان کی جتنی بھی چالیں ہیں، جو بھی مکر، جو بھی چال بازیاں یہ کر رہے ہیں، یا جو بھی یہ نفاق، یہ منافقت یہ کر رہے ہیں، جو بھی یہاں کی خبریں وہاں پہنچا رہے ہیں، ان سب سے نقصان اصل میں ان کا اپنا ہی ہو رہا ہے. کیونکہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کرنی ہے اور آخرت میں بھی. تو اس لیے ان کا جو ہے معاملہ یہ ہے کہ نہ تو ان کو ان کا مقصد حاصل ہوگا اور نہ یہ محفوظ رہیں گے. دنیا میں بھی یہ رسوا ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی یہ رسوا ہوں گے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فی قلوبہم مرض، کہ ان کے دلوں کے اندر مرض ہے. فزادہم اللہ مرضا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض میں اضافہ کر دیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس کی وجہ سے جو یہ جھوٹ بولتے ہیں، جو یہ کرتے ہیں. اب یہاں سے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر روگ ہے، ان کے دلوں کے اندر ایک بیماری ہے. اور وہ دلوں کی بیماریاں جو ہے نا، وہ پہلے دیکھ لیں کہ وہ دو طرح کی ہوتی ہیں. نمبر 1 شبہات، جب آپ کو ڈاؤٹس آنے شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو یہ بیماری انسان کے دل میں آتی ہے. اور دوسرا بیماری یہ ہے کہ شہوات، یعنی ڈیزائرز، جب اس کی ڈیزائرز اس کے اوپر غلبہ حاصل کر لیتی. تو جب ایک انسان کے اندر کفر ہوگا، نفاق ہوگا، شرک کر رہا ہوگا، بدعت کر رہا ہوگا، تو وہ پہلی طرح کے مرض میں مبتلا ہے، ڈاؤٹس کے، شبہات کے، کہ اس کو آئیڈیا نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے، بعض اوقات اس کو آئیڈیا نہیں ہوتا، بعض اوقات جان بوجھ کے کر رہا ہوتا ہے، وٹ ایور، بٹ ہی از ان دس فرسٹ کیٹیگری آف امراض، آف سکنس. اور جب ایک انسان زنا کر رہا ہوگا، فحاشی پھیلا رہا ہوگا اور فحاشی کو سپورٹ کر رہا ہوگا، یا پھر کوئی اور بری حرکتیں کر رہا ہوگا، تو اس وقت وہ اپنی ڈیزائرز کے اندر، اپنے وہ شہوات کے اندر گرا ہوگا. تو زیادہ تر لوگ جو ہے ان دو میں سے کسی ایک مرض کے اندر مبتلا ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ چیزیں پڑھنے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنا احاطہ کریں. ٹھیک ہے، صرف ان کو پڑھ کے گزرنا نہیں ہے بلکہ اپنا احاطہ کرنا ہے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فی قلوبہم مرض، کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، ان کے دلوں میں یہ بیماری ہے، سکنس ہے. فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے جو ہے نفاق میں، ان کی سکنس کے اندر اضافہ کر دیا کہ یہ مزید گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہیں. ان کے جو گناہ ہیں وہ ان کو مزید گناہوں کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ پھر ایسے جو منافقین ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بچاتے نہیں ہیں. یعنی آپ کے سامنے حق آیا، جیسا کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا، اور آپ نے اس حق کو جانتے بوجھتے چھوڑ دیا، تو اب آپ جو ہے وہ اسی رستے پر ہی چلتے رہیں گے جو رستہ آپ نے چوز کر لیا. لیکن اگر آپ کے اندر ہدایت کی طلب ہوگی،
آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، ہدایت کی طلب ہوگی، آپ ہدایت کی طرف جانے کی کوشش کریں گے، تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت کی طرف لے جائیں گے۔ تو سورہ صف میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ٹیڑھے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے دلوں کو ہی ٹیڑھا کر دیا کہ اب یہ سیدھے نہیں ہو سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں فرماتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے تو ان کے جو رجس ہے اس کے اندر اور زیادہ رجس، اس کے اندر اور زیادہ گندگی آتی ہے، یعنی ان کی گندگی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، ان کے دلوں کی جو گندگی ہے، ان کے دلوں کا جو مرض ہے اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اور اس کے برعکس جو انسان ہدایت کی طرف جانا چاہتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ وہ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيُزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، جو ہدایت پر اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین کے اوپر فساد نہ پھیلاؤ، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم ہی تو ہیں اصلاح کرنے والے، الا انہم هم المفسدون، اور خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جو فساد والے ہیں، فساد پھیلانے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن ان کو شعور نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے۔ یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ان کو روکا جاتا ہے کہ زمین پر فساد نہ پھیلاؤ، فساد کیسے پھیلاتے ہیں؟ زمین کے اوپر برے اعمال کو سپورٹ کر کے، کفر کو سپورٹ کر کے یہ فساد پھیلا رہے ہیں، فساد فی الارض جسے بولتے ہیں، یہ اس کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ وہ کیسے کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کی خبریں جو ہے نان مسلم تک پہنچا کر، ٹھیک ہے، اور لوگوں کو برائی کی طرف دعوت دے کر، اور پھر جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین میں یہ فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، کہ بے شک ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یعنی اس سے ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ہی تو ہیں اصلاح کرنے والے، تم لوگ فساد پھیلانے والی ہیں، یعنی ایمان والوں کے اوپر وہ الٹا ڈالتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کے اس بات کا جواب دے رہے ہیں کہ الا انہم هم المفسدون، کہ خبردار ہو جاؤ کہ یہ ہی اصل میں یہی فساد کرنے والے ہیں، کہ دوسروں کو بول رہے ہیں اصل میں یہ خود فساد کرنے والے ہیں۔ ان کا فساد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار، اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر، اللہ تعالیٰ کے جس رستے سے اللہ نے روکا ہوا اس رستے پر چلنا، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کرنے والوں کے ساتھ ان کی دوستیاں، یہی ان کا فساد ہے، یہ ان کا فساد فی الارض ہے۔ اگر یہ فساد نہیں ہے، یہ اصلاح ہے، تو پھر فساد کیا ہے؟ لیکن پرابلم یہ ہے کہ ان کو علم نہیں ہے کہ اصل میں کیا کرے، شعور نہیں ہے ان کو اتنا شعور ہے کہ جو یہ کر رہے ہیں وہ غلط ہے، ان کو اتنا شعور ہے کہ ان کے خلاف حجت قائم ہو جائے گی، ان کو یہ شعور ہے کہ ان کے اعمال جو ہیں وہ کس طرح سے وہ غلط اعمال ہیں، ان کو اصل میں یہ شعور نہیں ہے کہ اس اعمال کے آگے کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں، اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں جب آپ برے اعمال میں چلے جائیں گے، گناہوں میں چلے جائیں گے، جب آپ سوسائٹی کے اندر برے چیزوں کو دیکھ کر روکیں گے نہیں بلکہ ان کو سپورٹ کریں گے، جب آپ اچھے لوگوں کی باتیں جا کے ان کے سیکرٹس جا کے برے لوگوں کو بتائیں گے، جب آپ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے والوں کی سپورٹ کریں گے، جب آپ فحاشی کو سپورٹ کریں گے، بے حیائی کو سپورٹ کریں گے، تو اس سے پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ اس زمین کے اوپر، اس علاقے کے اوپر، اس سوسائٹی کے اوپر آفتیں آئیں گی، مصائب آئیں گے، مشکلیں آئیں گی، اور یہ آپ اس کا جائزہ لے سکتے ہیں پوری دنیا میں۔ اور پھر زمین کے اندر اصلاح کیا ہے؟ اصلاح یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کو ایمان کی طرف دعوت دیتے ہیں، جب آپ خود ایمان لے آئیں اور لوگوں کو ایمان کی طرف دعوت دیں، جب لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف دعوت دیں، یہ ہے جب آپ اصلاح کر رہے ہوتے ہیں، یہ زمین کے اندر اصلاح ہے۔ اصلاح یہ ہے کہ جو مخلوق ہے اس کو آپ دعوت دیں اس چیز کی طرف کہ وہ اپنے مقصد کو پہچانے، وہ مقصد جس کے لیے وہ پیدا کیے گئے تھے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دیا اس مقصد کو، وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جن اور انس کو ہم نے پیدا کیا ہے صرف اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو اپنی بندگی کے لیے، عبادت کے لیے پیدا کیا تو اس چیز کی طرف دعوت جب لوگوں کو دی جائے گی اور لوگ اس چیز کی طرف جائیں گے، جب انہیں برائی سے روکا جائے گا، اچھائی کی دعوت دی جائے گی، وہ ہوگا اصل میں اصلاح زمین پہ۔ لیکن وہ اس چیز کا شعور نہیں ہے ان کو کہ یہ زمین کے اوپر یہ اصلاح کیسے ہوتی ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا،
جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے لوگ ایمان لائے، قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہ بیوقوف لوگ ایمان لائے. الا انہم هم السفہاء، خبردار رہو کہ بے شک یہی لوگ بیوقوف ہیں خود، ولکن لا یعلمون، لیکن وہ جانتے نہیں، انہیں علم نہیں ہے. یعنی جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے ہیں، یعنی لوگوں سے مراد صحابہ کرام جیسے ایمان لائے ہیں، جیسے صحابہ کرام ایمان لائے ہیں کہ ان کے دل اور ان کے زبان کے جو ہے وہ متفق ہے، وہ زبان سے بھی اعتراف کرتے ہیں، کلمہ شہادت بولتے ہیں، اور ان کے دل کے اندر بھی وہ کلمہ ہے. تو یہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ ہم ایسے ایمان لائیں جیسے بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں. اور آج کے دور میں بھی یہ ایسے لوگ یہی بولتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو کفار ہیں، جو نان مسلم ہیں، جو ایتھیسٹس ہیں، جو کرسچنز ہیں، یہ آپ کو یہی بولتے ہوئے نظر آئیں گے کہ کیا ہم ان لوگوں کی طرح ایمان لائیں جو بیوقوف لوگ ہیں. اور اس ٹائم کے لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں. کیوں ان کو بیوقوف سمجھ رہے ہیں وہ؟ کیونکہ انہوں نے دنیا چھوڑ دی اور آخرت کو اپنا لیا. جب وہ ہجرت کر کے آئے ہیں صحابہ کرام وہاں سے، کتنے صحابی ہیں جن کی فیملیز وہاں پہ رہ گئی، جن کے پورے کی زندگی کی کمائیاں وہاں پہ رہ گئی مکہ مکرمہ میں، اور وہ مدینہ منورہ میں آ گئے. تو پھر ان کے مطابق تو بیوقوف ہی تھے نا وہ، کہ آپ نے اپنی فیملی چھوڑ دی، اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، آپ نے پورے عرب کے ساتھ دشمنی لے لی. کیوں؟ تو یہ چیز سمجھنے کے لیے آپ کا پہلے عقیدہ، آپ کا ایمان اللہ پہ ہوگا، تو پھر آپ کو یہ چیزیں سمجھ آئیں گی. تو کیونکہ ان کو ان چیزوں کو ان کے دلوں میں یہ چیز ہے ہی نہیں تھی، تو انہوں نے دنیا کو ترجیح دی، اور جن لوگوں نے آخرت کو ترجیح دی ان کو انہوں نے بیوقوف سمجھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا کہ الا انہم هم السفہاء، اصل میں یہ خود بیوقوف ہیں، کیونکہ یہ آخرت کو ترجیح نہیں دے رہے جو باقی رہنے والی ہے، بلکہ اس کے برعکس یہ دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں. تو یہ کہاں کے عقل مند ہے؟ اگر یہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں، یا یہ اس طرح اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں کہ انہوں نے دونوں سائڈوں کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، مسلمانوں کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے. تو اب ان کا مقصد کیا ہوتا تھا کہ مسلمانوں کے اندر رہیں، مسلمان بن کر، تاکہ اگر کل کو مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو جاتا ہے، جو کہ ان کو چانسز کم نظر آتے تھے، مسلمانوں کو اگر غلبہ حاصل ہو جاتا ہے تو یہ کہہ دیں گے کہ ہم تو تم لوگوں کے ساتھ تھے. اور اگر نان مسلمس کو غلبہ حاصل ہو جاتا ہے تو یہ کہہ دیں گے دیکھو ہم تو تمہیں ان کی خبریں لا کے دیتے تھے، ان کو تو ہم نے دھوکے میں رکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو اس طرح یہ دونوں سائڈیں رکھنا چاہ رہے تھے، اس طرح یہ دھوکہ دے رہے تھے ایمان والوں کو، اور دھوکہ اصل میں اپنے آپ کو دے رہے تھے، جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا. اور آگے اللہ تعالیٰ ان کے اور بتا رہا ہے کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب انہیں یہ ہوتے ہیں ایمان والوں کے ساتھ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ اپنے شیطانوں کے ساتھ یعنی اپنے سرداروں کے ساتھ ہوتے ہیں تو قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو تم لوگوں کے ساتھ ہیں. إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور ان کے ساتھ تو ہم ہنسی مذاق کر رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ تو ہم ہنسی مذاق کر رہے ہیں، استہزاء کر رہے ہیں. اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ اصل میں ان کے ساتھ استہزاء کر رہا ہے، ہنسی مذاق کر رہا ہے. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور یہ ان کو ان کی سرکشی میں بڑھا رہا ہے اور وہ بھٹک رہے ہیں. یعنی یہ اپنی زبانوں سے اس چیز کا یہ بات بولتے ہیں کہ جب یہ ایمان والوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کو جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم تو ایمان لے آئے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن ان کا اصل میں ایمان نہیں ہوتا. اور جب یہ اپنے جو ان کے رئیس ہوتے ہیں، جو ان کے سردار ہیں، جو ان کے اولیاء ہیں سمجھ لیں، ان کے پاس جب یہ جاتے ہیں، اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، تو ان کے ساتھ اپنے جا کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرما رہے ہیں کہ اللہ یستہزئ بہم، کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ استہزاء کر رہا ہے. یہ استہزاء جو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا، یہ ان کے استہزاء کی جزا ہے، یہ ان کے عمل کی جزا ہے. سب سے پہلا استہزاء ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ ان کا جو یہ بد عمل ہے یہ ان کے لیے مزین ہو گیا، ان کو یہ عمل اپنا اچھا لگنا شروع ہو گیا. جسے آج کل بھی جو لوگ دھوکہ دینے والے ہیں وہ آپ کو بڑا اکڑ کر بتائیں گے کہ ہم نے اپنا دیکھو یہ مال ہمارا بکنے والا نہیں تھا، ہم نے بیچ لیا، یہ تو ایک چھوٹی چیز ہے، انہوں نے تو بہت بڑے لیول پہ دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے، تو یہ کیسے نہ اکڑے. تو یہ بھی خوش ہوتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پہلے تو ان کے اعمال کو ان کے لیے مزین کر دیا.
اور پھر اہل ایمان کو ان کے اوپر مسلط کر دیا. یعنی یہ اپنے اعمال میں خوش ہوتے جا رہے ہیں اور اہل ایمان اصل میں ان کے اوپر مسلط ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ ان کے ساتھ پہلا استہزاء تو ان کے ساتھ دنیا میں یہ ہو گیا کہ یہ مسلمانوں کو نیچا دکھانا چاہ رہے تھے. یہ مسلمانوں کو چاہ رہے تھے کہ یہ ان کو کسی طرح سے ان کے اوپر کوئی آفت آ جائے. لیکن ہوا کیا؟ اس کے الٹ ہوا، مسلمان ان پہ مسلط ہوتے گئے اور یہ اپنے اس اعمال میں خوش ہوتے رہے کہ ہم نے ان کو دھوکہ دیا ہوا ہے. وہ تو سمجھتے ہیں مسلمان ہیں، انہیں کیا پتہ ہم ساری باتیں آ کے یہاں بتا رہے ہیں. اور پھر جو یہ تو ان کے ساتھ دنیا میں استہزاء ہو گیا. اب آخرت میں ان کے ساتھ استہزاء کیا ہوگا کہ ان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز کھڑا ایمان والوں کے ساتھ ہی کرے گا. یعنی ان کو ایک روشنی عطا کی جائے گی جو ایمان والوں کو عطا کی جائے گی، لیکن جیسے ایمان والے اس روشنی میں چلنا شروع کریں گے ان کی روشنی سلب ہو جائے گی اور یہ پھر اندھیروں میں چلے جائیں گے. اور اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا سورہ حدید میں کہ منافق کہیں گے اہل ایمان کو پکار کر کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ اور اہل ایمان جو ہے جواب دیں گے کیوں نہیں، تم لوگ ہمارے ساتھ تھے، لیکن تم لوگوں نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈال دیا اور تم ہمارے بارے میں انتظار میں تھے کہ ان پہ کب برا وقت آتا ہے، اور تم اسلام کے بارے میں شک میں تھے. اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ کہ یہ اپنے اس سرکشی کے اندر بڑھتے چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بڑھاتا رہتا ہے ان کی سرکشی میں، اور یہ اسی کے اندر حیران پریشان گھومتے رہتے ہیں اسی سرکشی میں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے دھوکہ دیا وہ سب کو، یہیں ہنسی مذاق کر رہے ہیں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی ہدایت کے بدلے میں. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین اور نہ تو ان کو ان کی تجارت نے کوئی نفع دیا اور نہ ان یہ ہدایت پانے والے ہوئے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہونا یہ چاہیے تھا کہ گمراہی کو چھوڑ دیتے اور ہدایت کو اپنا لیتے، لیکن انہوں نے ہدایت کو چھوڑ کے اپنے ہاتھ سے ہدایت دے کر گمراہی لے لی. یہ تجارت کی، یہ سودا کیا انہوں نے. یعنی اگر کوئی انسان 100 روپے دے کر کسی کو 1 روپیہ لے لے تو آپ اس کو کیا بولیں گے؟ لیکن اب امیجن کریں کہ کوئی انسان ساری دنیا کے خزانے دے کر، کوئی خزانے سونا چاندی دے کر 1 روپیہ لے لے تو اس کو کیا بولیں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کا خزانہ چھوڑ کے گمراہی پکڑ لی، دنیا کی سب سے بہترین چیز چھوڑ کر سب سے بدترین چیز پکڑ لی. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس تجارت کے بارے میں سورہ زمر میں بھی کہ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین. کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ بے شک خسارہ اٹھانے والے وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن خسارے میں ڈال دیا. اور خبردار رہو گے یہی صریح اور کھلا خسارہ ہے. تو یہ خسارہ انہوں نے اٹھایا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے روز آگ میں ڈال کے، خسارے میں ڈال کے. تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ نہ تو ان کی تجارت کا انہیں کو فائدہ ہوا ہے اور نہ ان کو ہدایت ملی ہے. یعنی انہیں بالکل کوئی فائدہ نہیں بلکہ یہ نقصان میں ہے. آگے اب اللہ تعالیٰ جو ہے نا 2 مثالیں دینے والے ہیں، اس میں 2 مثالیں آ رہی ہیں. تو یہ ہم پڑھتے ہیں مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس طرح ہے جس طرح ایک شخص نے آگ جلائی. فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم، اور بس جب اس آگ نے اس کے ارد گرد کو روشن کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی روشنی کو سلب کر لیا، اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو لے گیا. وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ کچھ دیکھ ہی نہیں سکتے. یعنی اب امیجن کریں ان کی مثال سمجھنے کے لیے کہ ایک انسان کا ارد گرد اندھیرا تھا، ٹھیک، اس نے کہیں سے آگ لی، یوں کہنے لگے لکڑیاں لی، اس نے آگ جلائی، اب اس کو روشنی ہو گئی، اس کو روشنی میں اپنے ارد گرد چیزیں نظر آنی شروع ہو گئی. اس کو پتہ چل گیا کہ نقصان دہ چیز کوئی نہیں ہے میرے ارد گرد، وہ ایک امن امان کی صورتحال میں آ گیا. اب جیسے ہی اس نے امن فیل کرنا شروع کیا، اس آگ کی حرارت اس کو فیل ہونی شروع ہوئی، وہ تھوڑا سکون میں آیا تو وہ آگ بجھ گئی، وہ دوبارہ اندھیرے میں چلا گیا، دوبارہ خوف میں چلا گیا، دوبارہ ڈر میں چلا گیا. اب وہ آگ کی روشنی نہیں ہے، صرف اس کی حرارت، اس کی گرمی ہے جو جلا دینے والی، وہ باقی ہے. تو ویسے اس ساتھ کی کیا سچویشن ہوگی؟
یہی سچویشن ان منافقین کی ہے کہ یہ اندھیروں میں تھے، گمراہی میں تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، ایک آگ جلی، ایک روشنی ہوئی، ان کے ارد گرد ان کا ماحول روشن ہوا، یہ امن امان کی سچویشن میں آگے اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کر کے، یعنی بظاہر تو ان کا مال و دولت امن میں آ گیا نا، لیکن جیسے ہی موت آئے گی وہ روشنی ختم، اب وہ دوبارہ کہاں پہ؟ اس اندھیرے کے اندر، اس خوف کے اندر، اس غم کے اندر، اس عذاب کے اندر۔ یہ ان کی مثال ہے، سمن بکمن عمیون، سمن بکمن عمیون، یہ بہرے ہیں۔ بہرے کیسے ہیں؟ حق کی بات نہیں سن سکتے، بکمن گونگے ہیں، حق کی بات بول نہیں سکتے، عمیون اندھے ہیں، حق کے رستے کو دیکھ نہیں سکتے، فہم لا یرجعون، تو بس اب وہ لوٹنے والے بھی نہیں ہیں۔ جب انہوں نے خود ہی گمراہی کو اپنا لیا ہے تو اب ان کی دیکھنے کی جو صلاحیت ہے وہ ختم ہو چکی ہے، حق کو، لوگوں کو برائی سے روکنے کی اور اچھائی کی دعوت دینے کی ان کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے، گونگے ہو گئے ہیں وہ اس معاملے میں۔ اور اسی طرح اگلی مثال میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ او کصیب من السماء، کہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے زوردار بارش جو آسمان سے اتر رہی ہو، یعنی بارش کی مثال ان کی نہیں ہے، ان کی مثال ایسی ہے جیسے شخص ہے، اس کے اوپر زوردار بارش آسمان سے نازل ہو رہی ہے، فیہ ظلمات، اس بارش کے اندر اندھیرے ہیں، ورعد، اور اس کے اندر گرج ہے، رات جب بجلی وہ کڑک ہوتی ہے جو بادلوں کی یا بجلی کی، وبرق، اور اس کے اندر بجلی ہے، یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، اور یہ اپنے جو انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس رہے ہیں اس کڑک کی وجہ سے، موت کے ڈر سے، یعنی وہ کڑک اتنی زیادہ ہے، وہ گرج اتنی زیادہ ہے، وہ بجلی اتنی زیادہ ہے کہ وہ اس کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونسے کھڑے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یعنی اب اس کی مثال آپ ایسے سمجھیں ان منافقوں کے بارے میں کہ ایک طرف قرآن نازل ہو رہا ہے، جیسے موسلادھار بارش کے ذکر کیا گیا، آسمان سے موسلادھار بارش آ رہی ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے، احکامات آ رہے ہیں، اس کے اندر ظلمات بھی ہیں، یعنی اس کے اندر کفر کا سے لڑنے کے معاملات بھی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اس کے اندر ذکر ہے کفر کا بھی، ورعد، اور اس کے اندر وہ برق بھی ہے، یعنی وہ رات کہیں گے یعنی وہ گرج بھی ہے، یعنی اس کے اندر جہاد کے احکامات ہیں، ایسی چیزوں کے حکم ہے جو آپ نے کرنی ہے، ایسی چیزوں سے روکا گیا جو آپ کو نہیں کرنی، حلال اور حرام کا اس کے اندر تذکرہ ہے، یہ سب کچھ اس کے اندر ہے، اور یہ جب اس کو سنتے ہیں تو یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے ہیں، ان کو وہ اپنی موت لگتی ہے کہ ہم یہ والے احکامات مانیں اور ان سے بچیں، کیوں؟ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، ہم ایسا کیوں کریں؟ آج کل بھی آپ کو لوگ ایسے کرتے ہوئے نظر آ جائیں گے، جب وہ قرآن پڑھیں گے، اس کے اندر وعدے دیکھیں گے اور وعیدیں سنیں گے تو آپ کو کہیں گے کہ نہیں یہ تو بہت سخت سزا ہے، ایک انسان نے فار ایگزامپل 30 سال کفر کیا تو ساری ایٹرنیٹی فار ایٹرنیٹی وہ اس جہنم میں گزارے گا۔ تو یہ اس طرح کی چیزوں میں جو لوگ چلے جاتے ہیں وہ یہی مثال ہے کہ جب وہ قرآن مجید کو سنتے ہیں وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں کہ ہمیں یہ سنائی نہ دے، کیونکہ انہیں اپنی یہ موت نظر آ رہی ہوتی ہے۔ واللہ محیط بالکافرین، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی ایسے کافروں کا احاطہ کیا ہوا ہے، ان کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، اور قریب ہے کہ بجلی جو ہے وہ ان کی آنکھیں ہی لے جائے، ان کی بصارت ہی ختم ہو جائے۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، اور جیسے ہی تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے ان پر تو اس میں چل پڑتے ہیں، یعنی کیا ہوتا ہے جیسے ہی اسلام کے اوپر اچھا وقت کوئی آتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے یہ نارمل ٹائمز ہوتے ہیں یا کوئی فتح حاصل ہو جاتی ہے تو اس میں یہ تھوڑا سا یہ مسلمان ہو جاتے ہیں، نہیں جب یہ قرآن مجید سنتے ہیں اس کے اندر وعدے اور وعیدیں سنتے ہیں تو تھوڑا سا ان کا دل اس طرف چلا جاتا ہے۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ان کے اوپر اندھیرا ہو جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، جب پھر کوئی مشکل کوئی حکم آ جاتا ہے قرآن میں تو کھڑے ہو جاتے ہیں، یا پھر جب کوئی اسلام کے اوپر برا ٹائم آ جاتا ہے تو یہ کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ پھر اسلام سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہے تو ان کے جو کان ہیں اور ان کی آنکھیں ہیں ان کو ختم کر دے، ان کو لے جائے. یعنی ان کے جو حق دیکھنے کے لیے جو ان کے کہہ لیں ان کے جو باطنی کان اور آنکھیں وہ تو پہلے ہی جا چکے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کے کہہ رہے ہیں کہ اگر فزیکلی ان کے جو کان اور آنکھیں وہ بھی اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے سلب کر دے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. تو یہاں پہ جو پہلی مثال تھی اس کے اندر ان کفار کا ذکر ہو رہا تھا جس میں ایسے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جن کے لیے آگ جلائی گئی، لیکن وہ جو ہے اور انہوں نے اس آگ سے فائدہ بھی حاصل کیا لیکن پھر وہ دوبارہ اندھیروں میں چلے گئے. ٹھیک ہے، ایک تو وہ منافقین کا ذکر، اور ایک منافقین یہ ہیں جو تذبذب کا شکار ہیں، جن کو پتہ نہیں ہے، جو کبھی اسلام کی طرف آ جاتے ہیں، جب اسلام کی وعیدیں سنتے ہیں اور مشکل احکامات سنتے ہیں تو کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، سننا ہی نہیں چاہتے وہ حق کی بات کو. تو یہ دونوں مثالیں جو ہیں ان کے اوپر غور فکر کریں، اور قرآن کے جو دوسری جو چیزیں ہیں ان کے اوپر میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو دعوت دے رہا ہوں کہ ان کے اوپر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ مثالیں کس حد تک ہمارے اوپر اور ہماری سوسائٹی پہ فٹ بیٹھتی ہیں. اینڈ آئی تھنک وی ول بی سرپرائزڈ کہ کس حد تک فٹ بیٹھتی ہیں. تو اس کے ساتھ ہی ہمارا ایئر کو ختم ہوا، اور انشاءاللہ اب ہم اگلی ویڈیو میں ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.